مرد حضرات سے میں مخاطب ہوں کہ اگر آپ شوہر ہیں اور آپ کی بیوی آپ سے خوش نہیں ہے تو پھر آپ خطرے میں ہیں۔ کراچی میں شوہروں کو بیویوں سے خطرہ ہے۔ 1 مہینے میں 3 بیویوں نے اپنے شوہروں کو قتل کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے جنرل سیکرٹری سے لے کر کال سینٹر کے مالک شہباز رتھوانی تک بیویاں ہی اصل قاتلہ نکلی ہیں۔ تازہ ترین واقعہ صدر میں بیوی کے ہاتھوں 65 سالہ شوہر کے لرزہ خیز قتل کا ہے، جسے بیوی نے قتل کیا، لاش ٹکڑے ٹکڑے کی۔ خواتین میں اس قدر تشدد پسندانہ رویہ، سنگ دلی اور اس حد تک جرائم میں ملوث ہو جانا اتنا عام اب کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر میرے ساتھ موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر عروج، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عروج، کراچی میں 1 مہینے میں یہ 3 بڑے کیسز سامنے آئے ہیں، بظاہر کوئی وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ سب سے پہلے السلام علیکم کرن، تھینک یو فار ہیونگ می۔ اور یہ جو پورا سچویشن ہے کہ بیویاں نکل رہی ہیں کیسز کے پیچھے، سو اٹ از بیکاز اس کے بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں، بٹ مینلی جو ایک ریزن ہے وہ ہے فرسٹریشن ہو سکتی ہے، یا پھر وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹرسٹ لگا ہو، چیٹ کیا ہو، یا اس کو سیکیور فیل نہ کر رہی ہو، وہ کہیں پہ انسیکیورٹی ہو تو اس پہ کر سکتی ہے۔ جو ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے، اٹ از ناٹ اونلی دا مرڈر، وہ بیسکلی ایکٹ وائلنٹ کلنگ ہے۔ سو اگر ہم اس کو صرف مرڈر کی شکل نہیں دے سکتے کہ صرف خون کیا ہے، لیکن اس خاتون نے وائلنٹلی اس شخص کو مارا ہے یا وائلنٹلی اس کو پیسز میں کٹ کیا ہے، تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اور ڈیٹیل میں جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کوئی سائیکولوجیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بہت کہتے ہیں نا ریونج، ان ایکٹ آف ریونج دیٹ پرسن کوڈ ہیو۔ اچھا عروج، جو باتیں آپ کر رہی ہیں، یہ شکوے شکایتیں تو شروع سے ہی رہے ہیں نا، اب یہ سوچ آ جانا اتنی ایکسٹریم پر کہ جان سے ہی مار دو، قتل کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ایسا پہلے بھی ہوتا تھا اور خبریں سامنے نہیں آتی تھی کیا؟ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن پہلے اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ہی پہلے آ چکے کہ مائیں بچوں کو بہت مارا کرتی تھی، وہ بھی ایک طریقہ تھا اپنی فرسٹریشن نکالنے کا۔ شوہروں کو بھی اٹیک کیا جاتا تھا، یو کے میں میل ڈومیسٹک وائلنس از ویری کامن، سو ڈیفینیٹلی اٹس ہیئر ایز ویل۔ پہلے رپورٹ نہیں ہوتا تھا اتنا جتنا اب رپورٹ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کافی ایسے کیسز آتے تھے مرد حضرات کے جو اپنے گھر میں ابیوز ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ صرف باہر نکل کے اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ کہتے ہیں ہماری مردانگی کو بات۔ آپ کراچی میں پریکٹس کرتی ہیں نا، تو کتنے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس ایسے جن میں مرد تشدد کا شکار ہوتے ہیں؟ آئی ووڈ سے اگر 10 ابیوز کے کیس ہیں تو اس میں 3 سے 4 مرد کے بھی ہوتے ہیں، جو صرف فزیکل ابیوز نہیں ہے، مینٹل ابیوز بھی ہے، کہتے ہیں نا پیسو اگریسو ابیوز ہے اس کے اندر۔ سو ناٹ اونلی فزیکل ابیوز از دیر از پیسو اگریسونیس، دیر از ابیوز آف ایموشنل ابیوز از دیر، ماں باپ سے کاٹ دینا، دوستوں سے کاٹ دینا، یا اپنے آپ کو ہارم دینا کہ وہ شخص مینٹلی اتنا ٹارچر ہو جائے۔ تو بہت سارے کیسز اس طرح، اگر میں کہوں 10 آتے ہیں، 10 میں سے 3 سے 4 جو ہیں وہ مرد حضرات بھی ہوتے ہیں۔ جو آپ جو 10 میں سے 4 کا ریشو بتا رہی ہیں، تو ایسے میں تو کوئی مرد مارچ بھی ہو سکتا ہے پھر؟ بالکل ہونا چاہیے، اور میں کہتی ہوں دیکھیں ہم مرد اور عورت کے پرابلم، جب کسی انسان کے پرابلم کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم نظریے سے دیکھتے ہیں یہ مرد کا پرابلم ہے، یہ عورت کا پرابلم ہے۔ اس نظریے سے کبھی پرابلم سالو نہیں ہوگا۔ ایکٹ آف وائلنٹ جینڈر کو نہیں دیکھتا۔ جب اس خاتون نے وہ وائلنٹ کا ایکٹ کیا تو وہ جینڈر دیکھ کے نہیں کیا کہ میں عورت ہوں تو میں کر رہی ہوں، اس کے ذہن پہ وہ فرسٹریشن ہوئی، وہ غصہ آیا، وہ اس کیفیت میں گئی اور اس نے مار دیا۔ تو ہمیں ہر قسم کے رائٹ کو دیکھنا چاہیے ایز اے ہیومن رائٹ، ناٹ ایز اے فیمیل رائٹ، ناٹ ایز اے میل رائٹ۔